السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کر 95 تک، یعنی فرام 88 to 95 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اس بات کی سختی سے تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، جیسا کہ مشرکین یہ بات گھڑ لائے تھے، یہ اپنے افطراء ایک نکالی تھی انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ اسی طرح اس سے پہلے یہودیوں نے یہ فتنہ پھیلایا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں اس بات کی سختی سے تردید کی ہے، لیکن اس آیت میں، ان آیات میں جس شدت سے تردید کی ہے اور جس شدت سے اس کی بیہودگی واضح کی ہے، اس کی گستاخی واضح کی ہے، اس کی سزا واضح کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی غلط، کتنی بیہودہ بات ہے جو یہ مشرکین پھیلا رہے تھے یا پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی نامعقول اور بیہودہ بات ہے، ایسی گستاخی ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ چاہیں تو آسمان کو پھاڑ دیں، زمین کو شق کر دیں، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ ان لوگوں نے ایسا بیہودہ نامعقول دعویٰ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے، ورنہ ان میں سے ہر کام اللہ تعالیٰ کی قدرت کر سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کو جو یہ بیہودگی پھیلا رہے ہیں، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کو نیست نابود کر سکتی ہے۔ وہ ایسی زبردست ہستی ہے، لیکن اس کا رحم آڑے آ جاتا ہے اور وہ درگزر کر جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کو اس نالائقی کا، بیہودگی کا جواب تو دینا ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جب ان سے اس بارے میں پوچھ کی جائے گی، اور سب یہ جتنے اس طرح کے فتنے پھیلانے والے لوگ ہیں، نامعقول بات کرنے والے لوگ ہیں، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان کو حکم دیا جائے گا کہ وہ حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے وہ بندے اور غلام ہیں، تو وہ حاضر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو جمع کرنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور شمار کر رکھا ہے، اور پھر قیامت کے دن ایک ایک کر کے سب کو سامنے لایا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کہا، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس وقت ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور پھر
اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے کی سزا دے گا، اور جتنی شدت سے جس نے یہ کام کیا ہے اس کو اتنا ہی شدید عذاب ہوگا، اور شاید جنہوں نے کچھ کم کیا ہے ان کو شاید کچھ ہلکا عذاب ہو، لیکن عذاب بہرحال سب کو ہوگا۔ کیوں کہ یہ انتہائی غلط بات انہوں نے اس خالق کے حقیقی کے بارے میں کہی ہے، جو کسی اولاد کا محتاج نہیں، کسی رشتے کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔